السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹاک۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کا نام آتے ہی ذہن میں تحریک پاکستان کے معاملے میں ہونے والی ان سرگرمیوں کا ایک دلچسپ واقعہ بن جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر نہ ہوتا تو آج ہمیں آزادی کی نعمت حاصل نہ ہوتی۔ ہمارا بھی وہی حال بھارت میں ان اقلیتوں کے جیسے ہوتا جن پر مودی سامراج نے جینا تک حرام کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، اور اگر ذہانت کے حوالے سے بات کی جائے تو قائد اعظم ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت سے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ قائد اعظم کے ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو تاریخ میں کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ ویسے تو ہندو اور انگریز پاکستان بنانے سے روکنے کے لیے آئے روز اپنی کوئی نہ کوئی چال چلتے رہتے تھے، مگر یہاں ہم ہندو اور انگریزوں کی پاکستان کے خلاف ایک ایسی چال کا ذکر کریں گے کہ کیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ہندوؤں اور انگریزوں کی اس چال کو ناکام بناتے ہوئے خود ایسی چال چلی کہ پاکستان کی بنیاد انہی کے ہاتھوں سے رکھوائی۔ دوستو، 1946 کے انتخابات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بہت زیادہ پاور میں آ گئے تھے اور ایک الگ ملک بنانے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے تھے۔ گاندھی اور نہرو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، لہٰذا وہ اسے روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قائد اعظم کو ایک جھوٹا لارا بھی لگا رہے تھے کہ برطانیہ کے ہندوستان سے جانے کے بعد ہم سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی بنیاد کیسے رکھی جائے اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر قائد اعظم محمد علی جناح ان کی چال سے اچھی طرح واقف تھے، جبکہ دوسری طرف کانگریس نے ہندوستانی مولویوں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے قائد اعظم پر کافر اعظم کے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسلام کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ان کی طرف سے متنفر کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم میری لاش پر سے ہوگی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم اپنے عزم سے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ان کے پاس بھیجا اور جناح صاحب کو اس اقدام سے روکنے کا کہا۔ بلکہ ایک میٹنگ کے دوران اس نے آپ سے کہا کہ جناح، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیں۔ آپ کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو ہندوستان کا وزیر بنا دیتے ہیں، آپ ہندوستان کی تقسیم روک دیں۔ مگر آپ نے ایک اسلامی ملک کی بنیاد رکھنے کا عزم اٹھا لیا تھا تو آپ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ جب ان کو سارے راستے بند ہوتے دکھائی دیے تو انہوں نے اپنی آخری چال چلی جو بہت خطرناک تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم اس شرط کو مان لے گا تو پاکستان بنے گا، نہیں تو ہم کسی بھی صورت ایک الگ ملک نہیں بننے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنا ہی خون خرابہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ خواتین و حضرات، ان کی وہ چال اور شرط یہ تھی کہ ہم آپ کو صرف 10 سال کے لیے پاکستان بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پوری کانگریس بہت خوش تھی کہ اب تو کھیل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جب قائد اعظم نے یہ سنا تو وہ بہت اچھی طرح سے ان کی چال کو سمجھ گئے۔ وہ واپس آئے اور اپنی پارٹی مسلم لیگ سے مشاورت کی، لیکن سب نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ سب نے یہی کہا کہ جناح صاحب، ان کو جا کر کہہ دیں کہ ہم 10 سال کے لیے پاکستان نہیں لیں گے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم علیحدہ ہی نہیں ہوتے۔ دوستو، یہی تو گاندھی اور نہرو کی چال تھی، مگر اللہ نے جو ذہانت قائد اعظم محمد علی جناح کو دی تھی اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ واپس کانفرنس میں گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہاں موجود سب کے ہوش اڑ گئے کہ ہماری آخری چال بھی ناکام ہو گئی۔ اب یہ ایک تحریری معاہدہ تھا جو کسی بھی صورت بدل نہیں سکتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو سمجھایا کہ 10 سال میں ہم اپنے ملک کو اس قابل بنا لیں گے کہ وہ کبھی دوبارہ ہندوستان کا حصہ نہیں بنے گا اور اللہ تعالی ہمارا مددگار ہوگا۔ دوستو، محمد علی جناح نے اپنی ذہانت سے انہی کی چال کو ان پر الٹا کر کے رکھ دیا اور اسی کے ساتھ ہی ایک الگ ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بارز وجود میں آیا۔ ان کی جدوجہد اور اصول پسندی نے تاریخ کے دہارے کا رخ ہی بدل دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ بزرگ ہستی تھی جو کسی قوم کو عرصہ دراز کی محنت اور شدید جدوجہد کے نتیجے میں تحفے کے طور پر ملتی ہے، اور بلا شبہ قدرت نے اس عظیم محسن کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ لیکن آج ایک سازش کے تحت ایسا بدترین طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی کردار کشی اور پاکستان کے وجود میں آنے کو انگریز کی ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ ان کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح انگریز کے کارندے تھے جس کے ذریعے یہ کام کروایا گیا، لیکن نہرو خاندان کے چہیتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قیام پاکستان کے کئی برس بعد بھی
BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے صرف اس مقصد کے لیے ہندوستان میں بھیجا گیا تھا کہ ہندوستان کو کسی طرح بھی تقسیم ہونے سے روک سکوں اور ایک متحد ہندوستان کو ہی اقتدار منتقل کروں۔ میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے بہت کوششیں کی اور دن رات ایک کر دیے۔ میں نے راتوں کی نیندیں حرام کی، مگر میرے مقصد کی راہ میں ایک شخص حائل تھا جو چٹان کی طرح رکاوٹ بنا رہا، اور وہ شخص تھا محمد علی جناح۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے لیڈر جس کی دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اس وطن عزیز کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔